بڑے بڑے پہاڑوں کے درمیان ایک پرسکون وادی تھی جسے لوگ نور نگر کہتے تھے۔ یہاں کی صبحیں دودھ جیسی سفید دھند میں لپٹی ہوتی اور شامیں لال سورج کی چمک سے روشن۔ بہتے جھرنے کی ٹھنڈی آواز کانوں میں لوری دیتی، کھیت لہلہاتے اور باغوں میں خوشبو بکھری رہتی۔ گاؤں کے کنارے ایک چھوٹا سا کچا گھر تھا جہاں سنبل اپنے والدین اور دادی کے ساتھ رہتی تھی۔ سنبل 12 سال کی تھی مگر اس کا دل اتنا وسیع تھا کہ کسی کی تکلیف دیکھ کر آپ دیدہ ہو جاتی۔ اس کی آنکھوں میں ہمیشہ چمک رہتی جیسے اندر روشنی کا دیا جل رہا ہو۔ وہ انجرڈ پرندوں کی پٹی کرتی، بلیوں کو دودھ پلاتی اور کبھی کبھی دن بھر تتلیوں کا پیچھا کرتی۔ رات کو سونے سے پہلے سنبل دادی کے پاس بیٹھتی اور لازمی ایک سوال کرتی، دادی کیا سچ میں پریاں ہوتی ہیں؟ دادی ہنستے ہوئے جواب دیتی، ہاں میری گڑیا، مگر وہ صرف پاک دل لوگوں کو نظر آتی ہے جو دوسروں کے لیے بھلائی کرے بغیر لالچ کے۔ پریاں اسی دل پر اترتی ہے۔ اور سنبل خوابوں میں پریوں کے محل، چمکتے راستے اور قوسِ قزح کے پل دیکھتی۔ ایک دن بارش کے بعد آسمان اتنا شفاف تھا کہ بادل روئی جیسے لگ رہے تھے۔ سورج کی کرنیں جب بادلوں سے پھسلی تو آسمان پر 7 رنگوں کی قوسِ قزح پھیل گئی۔ سنبل تالاب کے پاس تھی۔ پانی میں قوسِ قزح کا عکس پڑ رہا تھا جیسے آسمان زمین سے ہاتھ ملا رہا ہو۔ اچانک تالاب کے کنارے ایک تیز روشنی اتری جیسے چاند کا ٹکڑا گر پڑا ہو۔ سنبل حیران رہ گئی۔ وہ ڈرتے ڈرتے آگے بڑھی۔ روشنی دھیرے دھیرے انسان کی شکل میں بدلنے لگی اور پھر ایک پری اس کے سامنے کھڑی تھی۔ چاند کی مانند چہرہ، آنکھوں میں نیلا سمندر پر شفاف جیسے پانی پر پڑی دھوپ۔ اس کے لباس پر چھوٹے چھوٹے جگنو جیسے ستارے چمک رہے تھے۔ ڈر مت سنبل، اس کی آواز نرم تھی جیسے بہار کی ہوا۔ سنبل کے ہونٹ کپ کپائے۔ آپ پری ہیں؟ میرا نام میں ناز ہے، میں نورستان سے آئی ہوں۔ تم نے ہر رات ہمیں یاد کیا، اس لیے آسمان نے میرا راستہ تمہاری طرف موڑ دیا۔ ایک دن سنبل نے پوچھا، پری محل کیسا ہوتا ہے؟ وہاں کیا سب لوگ اڑتے ہیں؟ مہناز نے ہنستے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا۔ وہاں سنہری برج ہے، روشنی سے بنے راستے، بادلوں کی ندی اور ایک باغ ہے جس میں ہر پتے سے خوشبو نکلتی ہے، مگر وہاں جانے کے لیے دل کا شفاف ہونا ضروری ہے۔ سنبل پہلی بار سوچ میں پڑ گئی، میں کیا کروں کہ میں بھی تمہاری دنیا دیکھ سکوں؟ تمہیں ثابت کرنا ہوگا کہ تم دوسروں کے لیے اپنے فائدے کو قربان کر سکتی ہو۔ یہ بات سنبل کے دل میں نقش ہو گئی۔ سنبل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ سچی میں آئے؟ میں نے ہمیشہ سوچا تھا کہ پریاں صرف کہانیوں میں ہوتی۔ میں ناز نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما۔ جس دل میں امید ہو وہاں معجزے اترتے ہیں۔ یوں ایک خواب حقیقت بن گیا۔ اگلے دن سے ہر شام جب سورج کھیتوں کے پیچھے چھپتا، مہناز آ جاتی۔ کبھی پھولوں پر شبنم موتیوں جیسی چمکا دیتی، کبھی تالاب کا پانی ستاروں جیسا روشن کر دیتی، کبھی جھاڑیوں میں چھپے خرگوش کو پیار سے بلاتی، کبھی ہوا میں اتنی خوشبو بھر دیتی کہ پرندے ناچنے لگتے۔ اگلے دن سے سنبل نے خود کو بدل دیا۔ بوڑھی اماں کے گھر جا کر لکڑیاں کاٹ کر دی، بیمار بکری کے لیے گھاس لائی، اسکول کے چھوٹے بچوں کو لکھنا سکھایا، فقیروں میں اپنے کھانے کا حصہ بانٹنے لگی،
لوگ حیران تھے کہ چھوٹی سی بچی میں اتنی روشنی کہاں سے ہے۔ سنبل صرف مسکرا دیتی۔ وہ جانتی تھی اسے نورستان کا راستہ بنانا ہے۔ مہناز اسے دور سے دیکھ کر خوشی سے کہتی، یہی اصل جادو ہے۔ ایک رات گاؤں پر طوفانی بادل چھائے، بجلی گرجی، ہواؤں نے چھتیں ہلائیں، لوگ دروازے بند کر کے بیٹھ گئے۔ اچانک چیخیں سنائی دی، عادل بہتے نالے کے پاس پھنس گیا ہے۔ عادل چھوٹا سا بچہ تھا، اس کے ماں باپ چیخیں مار رہے تھے۔ پانی کا بہاؤ تیز تر ہوتا جا رہا تھا، کوئی ہمت نہ کر سکا۔ اندھیرا، بارش اور طاقتور موجیں، سنبل کے قدم خود بخود باہر نکل گئے۔ مجھے مہناز کی ضرورت ہے۔ وہ بھیگی مٹی میں دوڑتی تالاب تک پہنچی، کپڑے پانی سے چپک گئے۔ کانپتی آواز میں پکارا، مہناز میری دوست آؤ۔ کئی لمحوں بعد روشنی پھوٹی۔ مہناز نمودار ہوئی مگر تھکی ہوئی۔ آج آزمائش کا دن ہے سنبل، میں راستہ دکھا سکتی ہوں مگر بچہ تمہیں خود بچانا ہوگا۔ سنبل نے دل مضبوط کیا، نالے کنارے پہنچی۔ پانی پاگلوں کی طرح بہہ رہا تھا۔ عادل چٹان پکڑے رو رہا تھا۔ سنبل نے ہاتھ بڑھایا، میرا ہاتھ پکڑو، ڈرو نہیں۔ مٹی پھسل رہی تھی۔ اس لمحے مہناز نے اپنے پر پھیلائے، ہوا تھم گئی، پانی کا شور کم ہوا، جیسے کسی نے قدرت کو روک دیا ہو۔ سنبل نے زور لگایا، پکڑ لیا۔ وہ عادل کو گھسیٹتی ہوئی کنارے لائی۔ وہ دونوں کیچڑ میں ڈھکے مگر محفوظ تھے۔ گاؤں والے دوڑتے آئے، سب نے اسے گلے لگا لیا۔ اس رات سنبل ہیرو بن گئی۔ گلی شام مہناز آئی، آسمان ہلکے گلابی رنگ میں ڈوبا تھا۔ اس کے ہاتھ میں چاندی کا چھوٹا سا لاکٹ تھا، درمیان میں نیلے پتھر کی آنکھ تھی جس میں روشنی سانس لیتی محسوس ہوتی۔ یہ لاکٹ نور وفا ہے، جب تم اسے دل پر رکھو گی تو میں تمہیں سن سکوں گی۔ سنبل کی آنکھیں بھر آئیں، کیا تم اب واپس چلی جاؤ گی؟ مہناز نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، میں ہر جگہ ہوں، جب کبھی کوسے قزح چمکے سمجھ لینا کہ میں تمہیں دیکھ رہی ہوں۔ دوستیاں ختم نہیں ہوتی، بس روپ بدل لیتی ہے۔ اسی لمحے آسمان پر رنگ کھل اٹھے، پری کے پر روشن ہو گئے اور وہ ہوا میں بلند ہوئی۔ آہستہ آہستہ روشنی بادلوں میں گم ہو گئی۔ سنبل نے آسمان کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ اس کی دوست گئی نہیں تھی، بس اوپر روشن ہو گئی تھی۔ وقت گزرتا گیا، سنبل بڑی ہو گئی۔ وہ گاؤں کی سب سے سمجھدار اور نیک انسان مشہور ہوئی۔ لوگ اسے محبت سے سنبل بی بی کہتے۔ وہ دوسروں کے لیے جیتی رہی۔ امتحانات میں پاس ہوئی تو اس نے بچوں کے لیے ایک چھوٹا اسکول کھولا۔ ہر بار جب بارش کے بعد کوسے قزح نکلتی، سنبل لاکٹ تھام کر آسمان کو دیکھتی اور دل میں پھول کھل اٹھتے۔ اسے معلوم تھا پریاں انہی کے پاس آتی ہیں جن کے دل میں انسانیت زندہ ہو۔